اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ ھدی للمتقین، ہدایت متقیوں کے لیے ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس سے پہلے بھی جو کتابیں نازل ہوئی ہیں اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور قیامت کے دن پر یقین، بڑا پختہ یقین رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر وہ شک نہیں کرتے۔ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اب یہ آیت مبارکہ ہم نے سنی، اس کا ترجمہ سنا، تھوڑی سی اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ھدی للمتقین، ہدایت متقیوں کے لیے ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا یہ قرآن ایک ہدایت والی کتاب ہے سارے لوگوں کے لیے، لیکن سارے لوگ اس سے ہدایت لیتے نہیں ہیں۔ ابو جہل نے اپنی آنکھوں کے سامنے چاند کے ٹکڑے ہوتے دیکھا، ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریوں نے کلمہ بھی پڑھا، اور دیگر کافروں نے بے شمار معجزوں کو دیکھا، لیکن انہوں نے ہدایت حاصل نہیں کی۔ قرآن ان کے سامنے نازل ہوتا رہا لیکن انہوں نے ہدایت حاصل نہیں کی۔ تو قرآن پاک ہدایت تو سارے لوگوں کے لیے ہے، لیکن سارے لوگ اس سے ہدایت لیتے نہیں ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر روزانہ یہاں سے مدینے کی فلائٹ تو جاتی ہے، لیکن سارے مدینے جاتے نہیں ہیں۔ جائے گا وہی جو جہاز پر بیٹھے گا، جو جہاز میں بیٹھے گا وہی مدینے پہنچے گا نا۔ خالی یہاں پر مدینہ مدینہ کرتا رہے اور بالکل نہ پاسپورٹ بنوائے، نہ ٹکٹ لے، نہ ویزا لگوائے، اس طرح کی کوشش نہ کرے اور کہے کہ جی جیسے لوگ کہتے ہیں ہدایت اللہ نے دینی ہے، جب ہمارے نصیب میں ہوگی تو ہمیں بھی ہدایت مل جائے گی، تو اسی طرح وہ بھی کہتے رہے جب ہمارے نصیب میں ہوگا ہم بھی مدینے چلے جائیں گے۔ کوئی ایک سلیمانی قالین آئے گا اور ان کو کہے گا چلو میرے اوپر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں مدینے لے جاتا ہوں، تو یہ اس قالین پر بیٹھیں گے اور قالین ان کو اڑاتا ہوا سیدھا مدینہ لے جائے گا۔ ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو جس طرح مدینے جانے کے لیے آپ کو ساری کوششیں کرنی پڑیں گی، تو اسی طرح ہدایت گھر بیٹھے تھوڑی ملتی ہے۔ ہدایت لینے کے لیے کوشش اور محنت کرنا ضروری ہوتی ہے۔ من جادہ واجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ بندہ جس کی بندہ کوشش کرتا ہے۔ تو ابو جہل کو اور دیگر کافروں کو سب کو پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، سچے نبی ہیں، لیکن وہ ہدایت قبول کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اسی طرح بے شمار لوگ ہیں جو سب جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، شراب حرام ہے، سود حرام ہے، اور ملاوٹ کرنا حرام ہے، دھوکے بازی حرام ہے، دیانتداری ہونی چاہیے، اخلاقیات ہونی چاہیے، نمازوں کی پابندی ہونی چاہیے، ایک دن مرنا ہے، قبر میں اترنا ہے، قیامت میں حساب دینا ہے، یہ ساری انفارمیشن ان کے پاس، اور وہ اس کو درست بھی مانتے ہیں، لیکن وہ ہدایت حاصل کرنا نہیں چاہتے۔ ہمیں ہدایت چاہیے نہیں۔ ہدایت کیوں نہیں چاہیے؟ اس کی ایک وجہ بیان کر دیتا ہوں میں کہ یہ لوگ ہدایت کیوں نہیں لینا چاہتے، کیوں نہیں چاہتے کہ ملک پاکستان میں ایک اسلامی نظام ہو، ایک اسلامی قوانین ہو، یہ کیوں نہیں چاہتے؟ اس پر ایک حدیث سناتا ہوں۔ عیسائیوں کے دو وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آ رہے تھے، تو راستے میں ان کا خچر مر گیا۔ تو ایک نے کہا خچر کے مرنے پر، اس نے معاذ اللہ، اس نے جو جملے بولے میں اپنی زبان پر نہیں لانا چاہتا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا کلمات کہے۔ تو دوسرے عیسائی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا نہ کہو، آسمان کے نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین اور سچا انسان کوئی بھی نہیں ہے۔ تو دوسرے عیسائی نے کہا کہ جب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسند کرتا ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے سچے ہیں اور سب سے بہترین انسان ہے، تو ان کا کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتا؟ تو کہنے لگا اگر میں ان کا کلمہ پڑھ لوں تو مجھے عیسائی بادشاہ کی طرف سے جو وزارت، جو عہدہ ملا ہوا ہے، جو مراد مجھے ملی ہوئی ہے اور جو مجھے سکے ملتے ہیں، وہ سب بند ہو جائیں گے۔ میں اس وجہ سے کلمہ نہیں پڑھتا۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ لوگ دین اسلام پر چلنا کیوں نہیں چاہتے، کہ ہماری جو نفسانی خواہشات ہیں
جو ہم جو عیش و عشرت کرنا چاہتے ہیں، وہ ناچ گانا، وہ رقص و سرور کی محفلیں، وہ شراب و کباب کی محفلیں، وہ بے پردگی، وہ بے حیائیاں، یہ ساری چیزیں چھوٹ جائیں گی۔ ہم اس لیے جو ہے نا وہ اسلامی نظام ہم چاہتے نہیں ہیں، ہم ہدایت قبول کرنا نہیں چاہتے۔ تو ہدایت سب کے لیے ہے، بعض لوگ خود ہی ہدایت قبول کرنا نہیں چاہ رہے کہ ہمیں ہدایت نہیں چاہیے کیونکہ ہم ہیں نفس کے غلام، ہم ہیں شیطان کے غلام، ہمیں یہ رقص و سرور کی زندگی گزارنی ہے۔ اسلام میں رقص و سرور کی زندگی نہیں ہے، اسلام میں سادگی ہے، اسلام میں وہ گناہوں والے جو کہ مزے ہیں، وہ لذتیں، وہ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام ان ساری چیزوں سے منع کرتا ہے، لیکن ہاں تم ابھی صبر کرو اور ان لذتوں کو چھوڑ دو، مرنے کے بعد جنت میں اس لذت تو بڑے دور کی بات، اس سے کئی گنا بہترین تمہیں لذتوں والی نعمت عطا کی جائے گی، لیکن ابھی نہیں، ابھی تمہارا امتحان ہے، ابھی اپنے آپ کو روکو۔ تو پتہ چلا ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن بعض لوگ خود ہی نہیں چاہتے کہ ہمیں ہدایت ملے، نہ وہ نماز روزے کی طرف، شریعت و سنت کی طرف خود ہی آنا نہیں چاہتے، اور پھر اس کا بلیم کیا کرتے ہیں، اور جی اللہ نے ہمیں ہدایت نہیں دی، معاذ اللہ۔ نفسانی خواہشات پر چلنے کی خود کو خواہش ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہدایت نہیں دی۔ اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے حضور کو بھیج دیا، اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے قرآن نازل کر دیا، اور تمہاری مرضی ہے تم ان کی پیروی کرو یا نہ کرو۔ اس میں معاذ اللہ اللہ پاک کو قصوروار کیوں ٹھہرایا جاتا ہے کہ جی اللہ نے ہمیں توفیق نہیں دی؟ معاذ اللہ، تم خود نفس کے غلام ہو، شیطان کے غلام ہو، اور تم خود ہی نہیں چاہتے کہ ہم سیدھے راستے پر آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن تو سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن سارے ہدایت لیتے نہیں۔ کون لیتے ہیں؟ للمتقین، جو مجھ سے ڈرتے ہیں، جن کے دل میں رب کا خوف پیدا ہو گیا، جنہوں نے اپنے دل میں خدا کا خوف ڈال لیا، رب کی محبت آ گئی، وہ اس سے ہدایت لیتے ہیں۔ جن کے اندر ڈر نہیں ہے وہ ہدایت نہیں لیتے۔ اب یہودیوں نے اسلام کیوں نہیں قبول کیا؟ یہودیوں نے کہا تھا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ قوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سارے جہان پر فضیلت عطا کی، ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے بڑے پسندیدہ لوگ ہیں، اللہ ہمیں جو ہے نا وہ عذاب نہیں دے گا، اگر دے گا بھی تو تھوڑا سا دے گا، پھر ہمیں جنت میں داخل کر دے گا۔ تو انہوں نے یہ اپنا مائنڈ بنا لیا تھا۔ لیکن اسی طرح آج کے بنی اسرائیل کی طرح لوگ، جی اللہ بڑا کریم ہے، بڑا غفور ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اگر عذاب ہوا بھی تو تھوڑی سی دیر کا ہوگا اور ہمیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس لیے یہ لوگ ہدایت نہیں چاہتے، اپنی طرف سے انہوں نے اپنا ذہن بنا لیا ہے، جبکہ قرآن حدیث کا یہ فیصلہ نہیں ہے۔ اپنی طرف سے انہوں نے ذہن بنا لیا ہے، جی ہم تو حضور کی امت ہیں، ہم بخشے بشائے ہیں، اور اگر عذاب ہوا بھی تو صرف تھوڑی دیر کا ہوگا۔ اور بھائی تھوڑی دیر کا عذاب برداشت کرنے کی بھی کسی میں طاقت ہے؟ ایک لمحہ بھی جہنم کے عذاب کے کروڑویں حصے کو بھی برداشت کرنے کی طاقت نہیں۔ تو یوں اپنا مائنڈ بنایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ نیکی کے راستے پہ، صراط المستقیم پر، شریعت و سنت پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جی اللہ نے تو ہمیں بخش ہی دینا ہے، حضور نے ہمارے لیے دعا کر دی ہوئی ہے، حضور نے امت کی بخشش کے لیے دعا کی ہے، اور اللہ نے فرمایا تھا جو کفر و شرک نہیں کرے گا میں اس کو بخش دوں گا۔ لیکن ہم کہاں کفر سے بچے ہوئے، انتہائی کفریات ہمارے معاشرے کے اندر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ڈر والے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ پہلی چیز اپنے دل کے اندر اللہ پاک کا خوف پیدا کرنا ہوگا، یہ خود ڈالنا ہوگا۔ جب تک خود خوف پیدا نہیں کریں گے، نہیں ڈالیں گے، یہ کوئی آٹومیٹک چیز دل میں آنے والی نہیں ہے۔ دوسری چیز اللہ نے فرمایا یہ جو لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ ان کو حضور پر پورا یقین ہے۔ حضور نے کہا اللہ ایک ہے، انہوں نے مان لیا۔ حضور نے کہا کہ مرنا ہے اور ہزاروں سال قبر کی برزخ کی زندگی ہے، مان لیا۔ قبر کے اندر قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جہنم کے گھڑوں میں سے گھڑا ہے، مان لیا۔ پتہ نہیں ہے، ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے جنت قبر کو، جنت کا باغ جہنم کا گھڑا ہے، ہم نے نہیں دیکھا، لیکن مان لیا کیونکہ یہ حضور نے کہا ہے، حضور نے دیکھا ہوا ہے، حضور نے بتایا، ہم نے مان لیا۔ قیامت ہم نے دیکھی نہیں ہے، لیکن حضور نے بتایا، ہم نے مان لیا۔ جنت دوزخ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، حضور نے کہا تو ہم نے مان لیا۔ یہ کیا ہے؟ ہم نے جو چیزیں نہیں دیکھی ہوئی ہیں، بن دیکھے ہم نے ان کو مان لیا۔ یہ کہلاتا ہے غیب پر ایمان، یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ دیکھ کر ایمان لانا وہ ایمان نہیں ہوتا۔ آپ کسی شہر میں گئے اور آپ نے کسی سے کہا کہ بھئی مجھے فلاں جگہ پر جانا، اس نے آپ کو راستہ بتایا کہ اس طرح جاؤ،
آپ اپنی منزل پر پہنچ جاؤ گے۔ تو کیونکہ آپ نے دیکھا نہیں ہوا ہے، وہ اس شہر کا بندہ ہے، وہ آپ نے اس کی بات مان لی۔ اسی طرح جب ہم نے قرآن حدیث کو مکمل پڑھا نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے، لیکن جس عالم نے قرآن حدیث کو پڑھا ہوا ہے، سمجھا ہوا ہے، جب وہ آپ کو کوئی مسئلہ بتا رہا ہے تو ہم کیوں نہیں مانتے؟ یا تو آپ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ نے جہاں جانا ہے اس کا راستہ یہاں سے جاتا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں یہاں سے نہیں جاتا، یہ تو راستہ کہیں اور جا رہا ہے، تو آپ کو جو پتا ہے تو اس سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ یا تو آپ کو جب نہیں پتا تو پھر اس سے پوچھو نا۔ تو جب عالم نے آپ کو کوئی مسئلہ بتایا، اگر آپ کو قرآن حدیث میں پتا ہے کہ یہ مسئلہ یوں نہیں ہے تو یوں ہے، آپ عالم کا رد کر دو۔ جب آپ کو نہیں پتا تو پھر بحث کس چیز کی؟ تو ہمیں بات مان لینی چاہیے جس چیز کا ہمیں پتا نہ ہو، اور ہم نے ایسے بندے سے پوچھی ہے جس نے قرآن حدیث کو پڑھا ہوا اور سمجھا ہوا ہے۔ تو ہدایت قرآن میں ہے، لیکن اس کے لیے ہے کہ جو اس کو پڑھے بھی اور اس کو سمجھے بھی۔ خالی پڑھ لینا کمال نہیں ہے۔ اس بندے نے راستہ بتا دیا تو بس ہم پہنچ جائیں گے، راستہ سمجھنا پڑے گا آپ کو کہ کیا راستہ بتا رہا ہے۔ تو قرآن پڑھے اور سمجھے پھر جا کر اس میں ہدایت ہے۔ تیسری بات بیان کی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز مائنڈ چینجر ہے، نماز لائف چینجر ہے، نماز بندے کی لائف بدل دیتی ہے، نماز بندے کی سوچ بدل دیتی ہے۔ لیکن کب؟ جب بندہ نماز کو قائم کرے۔ پہلے کے جو مسلمان تھے ایسے نماز کے پابند تھے کہ یقین جانے جو ڈاکو ہوتے تھے نا وہ بھی نمازی ہوتے تھے، جو ڈاکو ہوتے تھے وہ بھی روزہ رکھتے تھے۔ فضیل بن ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا آپ نے بارہا نام سنا ہوگا، بہت بڑے ولی گزرے اللہ پاک کے، یہ ان کی پوری ایک ٹیم تھی ڈاکہ ڈالنے والی، اور یہ اس ٹیم کے سردار تھے، ڈاکوؤں کے سردار تھے، لیکن نماز کے پابند تھے، نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ اور ان کی ٹیم میں جو بندہ نماز نہ پڑھے اس کو اپنی ٹیم سے خارج کر دیتے تھے۔ جتنے بھی ڈاکو کی پوری ٹیم تھی، سب کو انہوں نے لازم قرار دیا ہوا تھا نماز پڑھنے، نماز پڑھتے تھے۔ یہی نماز ان کی ہدایت کا سبب بنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں بندہ نماز پڑھتا ہے ساتھ چوریاں بھی کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، فکر نہ کرو، یہ نماز اس کو ایک دن اس کی بری عادت کو دور کر دے گی۔ صحابہ کہتے وہی ہوا، چند دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد اس نے یہ چوری والا گناہ چھوڑ دیا۔ تو کوئی بندہ یہ نہ کہے یار میں فلاں گناہ کرتا ہوں تو کیا نماز پڑھوں، میں تو وہ یہ کام بھی کرتا ہوں کیا نماز پڑھوں۔ کسی کو تانا بھی نہ دیں، او پٹواری رشوت بھی لیندہ نمازاں ساریاں پڑھدا ہے، او فلاں ایڈی وڈی داڑھ رکھی ہے، معاذ اللہ داڑھی کو داڑھ کہیں گے، داڑھی کو بھی معاذ اللہ بڑا برا جملہ بولیں گے، ایڈی وڈی داڑھ رکھی ہے تے او پٹھے کام کردا ہے۔ کسی کو اس چیز کا تانا نہ دیں۔ ہو سکتا ہے یہ داڑھی ایک دن اس کے لیے ہدایت کا سبب بن جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ رشوت خور، یہ نماز اس کے لیے ایک دن ہدایت کا سبب بن جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کے اندر کوئی خوبی پائی جائے تو اس کو آر نہ دلاؤ کہ یہ کام کرتا ہے فلاں کیوں نہیں کرتا تو، فرمایا یہ خوبی ایک دن اس کے سارے جسم کو درست کر دے گی۔ اگر کوئی ایک اچھا کام کر رہا ہے، کوئی رشوت خور ہے، کوئی دھوکے باز بندہ ہے، نماز پڑھ رہا ہے، وڈا نمازی بننا ہے، دھوکے دینا لوگوں کو، تیری نماز کیسے کم دی نہیں، نماز تیری کوئی کم نہیں آنی، جملہ کبھی نہ بولے، اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ یہی چھوٹی سی کوئی نیکی، یہی نماز اس کے لیے ہدایت کا سبب بن جائے گی۔ ہوا یوں، وہ ایک بندہ کافی سارا مال و دولت لے کے جا رہا تھا، اسے کسی نے بتایا کہ جس راستے پہ جا رہا ہے یہاں پر فضیل ڈاکو ہے، وہ ساروں کا مال لوٹ لیتا ہے۔ اس نے کہا یہ میرا سارا مال لوٹا جائے گا۔ اس نے تھوڑا سا راستہ چینج کیا کہ میں اس کو کہیں زمین میں دفن کر دیتا ہوں، واپس آؤں گا تو وہاں سے یہ میں مال نکال لوں گا۔ وہ گیا تو دیکھا کہ ایک بابا ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، بیٹھا تسبیحات کر رہا ہے۔ اس نے کہا چلو اس کو امانتاً رکھوا دیتا ہوں، واپسی پہ سے لے لوں گا میں۔ تو اس نے کہا کہ حضرت یہ میرا مال آپ امانتاً رکھ لیں گے، میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، واپس آپ سے لے لوں گا۔ اس نے رکھ لیا۔ بعد میں جب وہ یہ اپنے قافلے کی طرف واپس آیا تو پتہ چلا کہ ڈاکوؤں کا حملہ ہوا ہے اور اس قافلے والے سارے لوٹے گئے۔ کہتا شکر ہے میں نے تو بابے کو امانتاً رکھوا دیا تھا، میرا مال بچ گیا۔ تو یہ پھر دوبارہ وہاں سے واپس آیا تو دیکھا کہ وہ ڈاکوؤں کی پوری ٹیم اپنا مال آپس میں تقسیم کر رہی ہے، اور انہی میں جس کو وہ نمازی بابا کہہ رہا تھا وہی فضیل بن ایاز تھے، ڈاکوؤں کے سردار تھے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو وہ ڈاکو ہے تو میرا مال تو واپس نہیں کرے گا۔ بہرحال ڈرتے ڈرتے گیا، کہا کہ حضرت میں نے آپ کو اپنا مال امانتاً رکھوایا تھا،
فرمایا کہ تو نے مجھ پر اعتماد کیا ہے، میں اللہ پر اعتماد کرتا ہوں، لہٰذا میں تیرا مال تجھے واپس کرتا ہوں۔ اور اسی دن انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور ساروں نے ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دیا اور وہ ہدایت کے راستے پر آ گئے۔ تو نماز ایک دن بندے کو سیدھے راستے پر لے آتی ہے، لیکن نماز کی پابندی ہو، نماز توجہ سے پڑھی جائے اور نماز کو درست پڑھا جائے تو یہ نماز بندے کو ہدایت پر لے آتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز منع کرتی ہے بری بات اور بے حیائی سے۔ تو ہدایت لینے کے لیے جو بات اللہ پاک نے فرمائی کہ وہ نماز کو قائم کرنا پڑے گا، نماز قائم کرنی ہوگی۔ پھر فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ جو لوگ متقی ہیں، جو ڈرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ان کو مال و دولت دیتا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کپڑے کے تاجر تھے، جو بھی نفع آتا تھا اس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں ضرور دیتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نفع آئے، ایک ہم طے کر لیں کہ 1%، 2% میں نے اس میں سے اللہ کی راہ میں دینا ہی دینا ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے تو خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دیں، قربانی واجب ہو جائے تو خوش دلی کے ساتھ قربانی دیں، جو شریعت نے لازم کیا وہ تو دینا ہی دینا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ لیکن اللہ کی راہ میں دیتے وقت بھی ہمارا دل جو ہے وہ چھوٹا پڑ جاتا ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ سفر میں تھے، شیطان پیچھے لگ گیا، تو اس نے شیطان نے ایک بہت بڑا پتھر ان کے اوپر رڑکایا، اور وہ پتھر رڑکتا ہوا ان کے سر پر آیا، انہوں ذکر اللہ میں مشغول ہو گئے تو وہ چٹان پیچھے ہٹ گئی۔ پھر آپ نے نماز شروع کی تو یہ شیطان سانپ بن کر ان کے پاؤں سے یوں لپٹتا ہوا پورے جسم پہ لپٹ گیا، لیکن انہوں نے نماز کو جاری رکھا۔ جب سجدہ کرنے لگے تو اس نے سانپ نے اپنا منہ کھول دیا سجدے والی جگہ پر، آپ نے ہاتھ سے اس کو ہٹایا اور سجدہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب شیطان کھل کر سامنے آ گیا، کہنے لگا کہ میں شیطان ہوں، میں نے تمہیں گمراہ کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن تم ذکر اللہ اور عبادت سے میں تمہیں روک نہیں سکا، اب میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ تمہارا پکا دشمن ہے، میں تیرے سے دوستی نہیں کرنا چاہتا۔ فرمایا اچھا مجھ سے یہ پوچھ لیں کہ میں لوگوں کو گمراہ کیسے کرتا ہوں؟ فرمایا ہاں یہ بتا دے۔ تو کہنے لگا کہ میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں بخل سے، کنجوسی سے، میں بندے کے ذہن میں یہ بات ڈالتا رہتا ہوں کہ تیرے پاس مال کم ہے، تیرے اخراجات بہت زیادہ ہیں، تیرے اتنے بچے ہیں، تیری بیوی ہے، یہ تیرے معاملات ہیں، اور کما، یوں میں اس کو کمانے میں مشغول رکھتا ہوں، وہ مال کمانے میں مصروف رہتا ہے، یہاں تک کہ عبادت سے غافل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ آخرت کی تیاری سے بھی غافل ہو جاتا ہے، یوں میں بندے کو گمراہ کرتا ہوں۔ تو یہ جو ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں آپ نے کبھی بھی نہیں سوچنی۔ نمبر 1 فقر اور محتاجی کے بارے میں فقیر ہو جاؤں گا، میں محتاج ہو جاؤں گا۔ آپ مسلمان ہو، قرآن پر یقین کرو، اللہ پاک نے رزق کا وعدہ کیا ہے، آپ کو کبھی رزق کے حوالے سے فکر مند نہیں ہونا چاہیے، فرمایا کبھی بھی فقر اور محتاجی کے بارے میں نہ سوچو۔ کئی بار ایسا ہوا، اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے صرف 1 مرتبہ روح قبض کرتے ہوئے ترس آیا تھا۔ جنگل میں ایک عورت تھی، اس کی گود میں دودھ پیتا بچہ تھا، اس عورت کی روح قبض کرتے ہوئے مجھے ترس آیا تھا، اس جنگل میں اس بچے کا کیا بنے گا؟ وہی بچہ بڑا ہو کر بادشاہ بنا اور اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اس نے اپنی جنت بنائی تھی، جسے شداد کہتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں بچوں کا کیا ہوگا ہمارے بعد؟ بھائی آپ کے بعد کیا ہونا؟ ہم تھوڑی کھلاتے پلاتے ہیں، اللہ پالتا ہے، ہم مر جائیں گے اللہ تعالیٰ کوئی اور ذریعہ بنا دے گا۔ تو کبھی بھی اپنی فقر و محتاجی کی فکر نہ کریں، اپنے بیوی بچوں کی نہ کریں، رب پالنے والا ہے۔ اللہ کو ہم رب بھی کہتے ہیں لیکن کہتے ہیں جی میں ہی سب کچھ ہوں۔ فرمایا کبھی بھی فقر اور محتاجی کے بارے میں نہ سوچنا جب تک اللہ پاک نے تمہیں زندہ رکھنا، تمہیں رزق دینا ہے۔ دوسری چیز فرمایا کہ ظالم کے ظلم کے بارے میں کبھی نہ سوچنا۔ کوئی رشتہ داروں میں، کوئی دوستوں میں ہمارے ساتھ زیادتی کر دیتا ہے، ہم سوچ کر اندر ہی اندر جلتے رہتے ہیں، سڑتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو تکلیف دیتے رہتے ہیں۔ ظالم کے ظلم کے بارے میں نہ سوچیں، ورنہ خود آپ اپنے آپ کو غموں میں اور پریشانیوں میں ڈالے رکھیں گے۔ بس دل سے نکال دیں، جو اس نے کیا تھا اس نے کر دیا، آپ اس کو معاف کر دیں، اس کا معاملہ اللہ پر